السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، جس طرح کہ آج کل معاشرے میں ایک مشہور بات ہے کہ کوئی شخص کہے کہ آپ کو آپ کے والد صاحب کے سر کی قسم، یا آپ کو آپ کی ماں کی دودھ کی قسم، یا آپ کو زمانے کی قسم، یا سورج کی قسم، جس طرح کے لوگ کھاتے رہتے ہیں الٹی سیدھی قسمیں، کیا اس طرح قسم کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے آپ نے یہ مثالیں دی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے باپ کی سر کی قسم، یا ماں کے سر کی قسم، آپ کو اپنے ماں کی قسم، یا جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کی قسم، اس طرح بہت ساری قسمیں لوگ کھاتے ہیں۔ اس طرح قسمیں کھانا یہ لغو ہے، بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ قسم صرف اور صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بس۔ اس کے علاوہ، اور پہلی بات تو یہ قسمیں اٹھانی نہیں چاہیے۔ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، مجھے قسم، یہ بہت قسمیں کھانے والا اکثر جھوٹا ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ معاشرے میں بس یہ ایک بات پھیل جائے کہ قسمیں نہ ہو۔ بات ہے اگر اس کی تحقیق نہ ہو رہی ہو اور اس کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے، اور بالکل بات اس حد تک پہنچ گئی کہ اب قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ گئی، تو پھر صرف اور صرف آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ کی قسم یہ بات اس طرح ہے۔ اب وہ اگر ٹھیک ہو، نہیں ہو تو پھر نہیں کہانی چاہیے، پھر تو جھوٹی قسم ہے۔ جیسے وہ حدیث شریف میں بھی ہے، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، یعنی یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو قسمیں نہیں کھانی چاہیے، جھوٹی قسمیں کھانا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ہم تو اس کو نہیں سوچتے، بات بات پہ اتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ بالکل مناسب نہیں رہتے، نہیں کھانی چاہیے اس طرح۔ جس طرح کہ ہمارے نوجوان ہیں، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، ہوٹل جاتے ہیں تو یہ پیسے میں دوں گا، تو خدا ہی چیپا واللہ باللہ یہ تاللہ۔ جو بولتے ہیں نا، اور اس بات کی بھی میں اضافہ کر دوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں مثلا میں آپ پر قسم کھا رہا ہوں کہ تمہیں قسم ہے تمہیں پیسے نہیں دینے، یہ قسم نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ یہ قسم اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ الگ ہیں، میں الگ ہوں، تو میں آپ پر قسم نہیں اٹھا سکتا۔ میں اگر اس طرح قسم اٹھاؤں گا تو وہ قسم لغو ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کوئی شخص یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائے کہ واللہ باللہ تاللہ، اس سے تو بندہ حانث ہو جاتا ہے، جی، تو کیا اس کا کفارہ کیا بن سکتا ہے؟ مثلا کسی شخص نے کہا کہ صحیح قسم کھا لی، اور قسم کی بھی 3 قسمیں ہیں، جی ہر قسم کی نہیں، قسم کی اپنی قسمیں ہیں۔ جی مثلا اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم یہ کام اسی طرح ہے، یا اللہ کی قسم تم یہاں سے نہیں جا سکتے، انہوں نے قسم کھا لی، پھر وہ یا اللہ کی قسم میں یہ چیز نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، جی میں یہ چیز نہیں کہوں گا، پھر وہ چیز کھا لیا تو کھانے کے ساتھ وہ حانث ہو جائے گا۔ حانث ہو جائے۔ تو اب اس شخص پر یہ ہے کہ وہ 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اگر یہ نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھیں پے در پہ، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ان غریبوں کو کھانے کے بجائے ان کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دے بھی ٹھیک ہے۔ ایک مسکین کو میں بانٹتے یا سب کو الگ الگ بانٹنا چاہیے؟ جس طرح کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اسی طرح ہر ایک کو اپنا اپنے کھانے کا پیسہ جو ہے وہ پہنچانا ضروری ہے؟ ایک کو صرف پیسے دے دی تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ کافی ہو جائے؟ مثلا اتنی رقم 10 غریبوں کا جتنا کھانا ہوتا ہے اتنا رقم آپ نے دینا ہے، اور وہ رقم اگر آپ ایک غریب کو دیتے ہیں بھی ٹھیک ہے، مثلا مدارس میں لوگ دیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں کہ مجھ پہ اتنا قسم کا یہ کفارہ ہے اور میں حانث ہو چکا ہوں، مثلا 3000 روپے یہ کھانے میں ملا دے، وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بس ایک غریب ہے، اگر ایک غریب ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آج اس کو آپ نے کھانا کھلایا، کل بھی کھلانا ہوگا، پرسوں بھی کھلانا، اس طرح بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ 10 غریبوں کو ایک ساتھ کھانا کھلایا۔ اس کی بہتر مثال یہ ہے کہ مدارس میں جائے اور جتنے رقم بندی ہے اس سے تھوڑا زیادہ کر کے ان کو دے دے تاکہ ان کا کھانے کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ قسم کھانے والے کے لیے آسانی ہے۔ جی جی بڑی مہربانی مفتی صاحب۔